خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو پکارو آپ الی ربک اپنے رب کی طرف، بالحکمہ حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن اور مجادلہ کرو، گفتگو کرو ان سے احسن انداز میں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں گفتگو کرنے کا طریقہ بیان فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری طرف سے تین طریقے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو، یا حکمت ہو، یا موعظہ حسنہ ہو، یا مجادلہ ہو۔ حکمت کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین اور حکماء، کہ حکمت سے مراد ہے یعنی برہان، دلیل کے ذریعے سے کسی سے گفتگو کرنا۔ والموعظۃ الحسنہ، مواعظ حسنہ سے مراد لیتے ہیں یہی خطابت، خطابہ مراد ہے، خطابت یعنی۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اگر تمہارا مخالف تمہارے عقیدے سے مخالف ہے تو اس سے لڑائی یا جھگڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کیا جائے گا، ان سے گفتگو کی جائے گی، ان سے مناظرہ کیا جائے گا، تو احسن انداز میں۔ یہ ظاہری طور پر طریقہ کار ہے کسی سے گفتگو کرنے کا۔ بہرحال تو اس میں جو دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مواعظ حسنہ ہے، یعنی یہی خطابت ہے۔ تو خطابت کے لیے پروردگار عالم نے باقاعدہ قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے۔ اب یہ ہے دیکھنا ہوگا کہ خطابت کی تعریف کیا ہے، خطابت کی لغوی معنی یا کیا ہیں، یا اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور پھر اسی طرح سے خطابت کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں مزید اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس بات کو یہیں روکتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کا کمال تک پہنچنا فطری حق ہے، یعنی جو بھی انسان کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا یہ فطری حق ہے کہ وہ کمال کو حاصل کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، جو بہت ضروری ہے، وہ یہ توجہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تین چیزیں ہونا اس کے اندر انتہائی ضروری ہیں۔ یہ گفتگو ذرا تھوڑی سی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ استعداد یعنی صلاحیت۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ شوق، میں اس کو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آنے والی مزید کلاسز میں بیان کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے اور بھی۔ دوسرا شوق ہے۔ انسان میں جب تک کسی شے کا شوق نہیں ہوگا، چاہے بھلے وہ استعداد رکھتا ہو، اور بلکہ ہم میں سے اکثر کاموں کی استعداد رکھتے ہیں لیکن شوق نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں میں بہت سارے کاموں کی استعداد ہے۔ اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے محنت۔ تیسری چیز جب ملتی ہے تو محنت کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ اگر استعداد بھی ہو، صلاحیت یعنی، اور اگر شوق بھی ہو، لیکن اگر محنت نہیں ہے تو انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ان تین چیزوں کا بیک وقت ہونا انتہائی ضروری ہے، تب جا کر انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ انہی کمالات میں سے ایک کمال کا نام یہی خطابت ہے، ذاکری ہے، سخنرانی ہے، بیان ہے، اور اس کے بہت سارے نام۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی سبھی جنہوں خارہن نے پڑھا ہے ان کو اندازہ ہوگا
کہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ با استعداد ہیں، یقیناً اس میں کوئی خوشامد نہیں ہے، حقیقت ہے، اور یقیناً شوق ہے، تبھی تو آپ نے کلاس کو لیا ہے۔ تیسری بات رہ جاتی ہے محنت کی، تو امید یہی ہے اور آج کے بیان سے بھی اندازہ ہے کہ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ سے محنتی ہیں، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے اور محنت کریں گے تاکہ کمال تک پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کو بھی اسی مقام پر روکتے ہوئے اب آتے ہیں کہ ابتدا خطابت کہاں سے کی جائے۔ تو یہ تقریباً ہمارے جیسے کہ 24 لیکچر ہوں گے، اور یہ کیونکہ مقدماتی دورہ ہے، پہلا ابتدائی دورہ ہے، اس کے 24 لیکچر ہوں گے۔ ابتدا ظاہر ہے کہ خطیب خطبے سے کرتا ہے، لہذا سب سے پہلے خطبے سے ابتدا کی جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک خطبہ بھیجیں گے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہر خطیب کو کم سے کم 2 خطبے، کم سے کم 2 خطبے آنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان 2 میں سے جسے بھی پڑھنا ہے وہ انتخاب کر سکے۔ مثلا ایک مختصر خطبہ اور ایک مفصل خطبہ۔ مثلا اگر آپ کے پاس وقت کم ہے جیسے، تو اب یہ ہے کہ مفصل خطبہ نہیں بلکہ مختصر خطبہ پڑھا جائے گا، اور ویسے بھی ابتدا کے لیے سیکھنے کے لیے مختصر ہی خطبے کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ تو وہ آپ کو کلاس میں بھیج دیا جائے گا مختصر خطبہ، تو آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے، اور کوشش کریں کہ اسی کے ساتھ مختصر سا ہے، قرآن مجید کی اصل میں آیت ہی ہے، تو اس کو آپ پڑھ کر آپ اپنا خطبہ تیار کریں گے، اور باقی مجلس انشاءاللہ تعالی وہ بھی کتاب کی معرفی کر دی جائے گی، اور اسی کتاب سے ہی آپ کوئی بھی مجلس، ان میں سے کسی بھی آپ مجلس کو تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ شخصیت اہم شخصیت ہیں، اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم اس کتاب کا نام بھی بھیجیں گے، بلکہ نیٹ پر موجود ہے، اگر کسی کے پاس پہلے سے موجود ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو خرید بھی سکتے ہیں، نہیں تو نیٹ سے وہ کتاب آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھ کے ان میں سے کسی بھی آپ مجلس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر آج کی گفتگو کو ہم یہاں ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔